ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جیسا کہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والی بارشیں نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ سیلاب سے اور یہ لینڈ سلائڈنگ جو ہوتی ہے ناردرن ایریا میں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کی حفاظت فرمائی. اور یہی تو موسم ہے، یہی تو مونسون کی بارشوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سب کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کی. تو آپ خود دیکھ لیں بارشوں کا اثر کتنا افیکٹو ہوتا ہے، کتنا یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ یہاں سے میں شاید نہ جا پاؤں، کوشش کروں گا کہ وہاں تک میں چلا جاؤں. وہاں پہ کل انہوں نے 12 سانپ مارے. کتنے؟ 12 سانپ ایک ساتھ مارے. اور اسی موسم میں تو نکلتے ہیں سانپ. اور باقی وہ سٹوری میں وہاں پہ پہنچ کے آپ لوگوں سناتا ہوں کہ کیسے مارے اور کیسے نکلے اور کیا سین تھا وہ. لیکن بارشوں کا میں بتا دوں، اور بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. آپ یقین کریں کہ اتنے بڑے بڑے سانپ لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا، آپ یقین کریں میری روح کانپ گئی تھی. لیکن بارشوں سے ہریالی آپ خود دیکھ لیں کتنی زبردست. شکر الحمدللہ ماشاء اللہ. اور یہ درخت وغیرہ دیکھ لیں، یہ اس کے بعد یہ فصل دیکھ لیں تل کی. یہ بارشوں سے پہلے اس کے برے حالات تھے. میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے، لیکن آپ خود دیکھ لیں بارشوں کے بعد اس کی کیا حالت ہو گئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور دوسری چیز یہ ہماری گنے کی فصل بھی ماشاء اللہ بڑی زبردست جا رہی ہے فصل. اور ابھی اس پہ ٹائم لگے گا، یہ ٹائم بہت لیتی ہے گنے کی فصل. لیکن فصل ماشاء اللہ شکر الحمدللہ اللہ کا. جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. وہاں پہ وہ کرین نظر آ رہی ہے، وہ لگی ہوئی ہے. وہاں پہ جو ایکسا پرانا ٹیوب ویل تھا اس نے کافی جگہ گھیری ہوئی تھی. تو جن کی زمین میں وہ آ رہا تھا تو انہوں نے وہاں کی صفائی وغیرہ کروائی تاکہ وہ حصہ ابھی اپنی زمین میں شامل کر سکے، وہ کاشتکاری کے لیے یوز ہو سکے. وہاں پہ کل انہوں نے 12 سانپ مارے تھے نا ایک ساتھ. ان جگہ پہ میں لے کے چلتا ہوں. میں نے اوپر سے آنا تھا، لیکن یہاں سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں راستہ ماشاء اللہ کلیئر ہے، صاف. یہاں سے جا سکتے ہیں. ورنہ میں نے سوچا کہ چلو اوپر سے بائک گھما کے آؤں گا نا تو وہاں سے بھی ایزی ہے. لیکن یہاں سے مجھے راستہ مل گیا. تو یہ جگہ تھی. یہ آپ دیکھ لیں، یہ مٹی ہے یہاں پہ نا ٹی بی سی بنی ہوئی تھی. یہ بھی ہماری زمین میں، یعنی ہمارے کھیت کا حصہ ہی ہے. کوئی اللہ معاف فرمائے، کوئی ہم ایکسرسائز پہ کوئی قبضہ وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہے، نہ کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ایسے غلاظت والے کاموں سے بچائے کہ ہم کسی جگہ پہ بھی 1 انچ کا بھی ہم بندہ قبضہ کرے. یہ کام بھی غلاظت والا ہے، اور کرنے والا بھی غلیظ انسان ہے. یہ ہمارے کھیت کا ہی حصہ ہے، لیکن یہاں پہ ٹبی بنی ہوئی تھی، مٹی وغیرہ کافی ساری. تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ آج اس کو صاف کرواتے ہیں. آج کل کی چکر میں کئی سال گزر گئے، لیکن ہم سے صاف ہی نہیں ہوا. پھر یہ کل پرسوں ہی ایک دم اچانک نیت کی کہ نہیں ہے صاف کروانا ہے تو اب کروانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا. تو پھر اس کی صفائی وغیرہ کروائی، یہ کرین سے یہ مٹی وغیرہ اٹھوائی. اور اب مٹی پتہ نہیں کون لے گیا ہوگا، کس کے چلی گئی ہوگی. لیکن یہاں پہ یہ مٹی اٹھاتے ہوئے 12 سانپ انہوں نے مارے. اور جو کرین کے جو کیا کہتے ہیں اس کے، اس میں جو ٹرالی میں گئے ہیں وہ الگ ہیں. اب وہاں پہ جن کے گھر میں انہوں نے پھینکوائی ہوگی، یا جہاں پہ بھی انہوں نے پھینکی ہوگی، وہاں پہ وہ سانپ پتہ نہیں اس میں کتنے گئے ہوں گے. لیکن جو یہاں پہ انہوں نے مارے ہیں وہ 12 سانپ انہوں نے مارے. بڑے بڑے سانپ ہیں، لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جا کے انہوں نے دفنا دیے تھے تاکہ کوئی جانور ہے اس کو کھانے، اس کا زہر نہ اس کو لگ سکے.
کیونکہ جانور وغیرہ بھی یہاں پہ بکری بھیڑ بکرے والے چرانے آتے ہیں تو کسی کا نقصان نہ ہو. تو ابھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ذرا دھیان سے یہاں پہ، اور ابھی بھی اس میں اور بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ بس وہ 12 تھے اور اس کے بعد یہ کلیئر ہو گئے، نہیں اس میں اور بھی ہوں گے، لیکن یہاں تک یہ کلیئر ہو گیا. اتنا بڑا ٹکڑا ایسے ضائع جا رہا تھا. یہ بھی ہماری پھر یہ کھیت میں یہاں سے یہاں تک وہ سامنے کارنر تک وہ اس میں شامل ہو جائے گا. اتنا سارا یہ تقریباً کوئی کنال 2 کنال جگہ تو ہوگی جو کلیئر ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کی صفائی اب قابل استعمال تو نہیں ہے، اس میں بھی ٹائم لگے گا. آپ اس کی لیول وغیرہ کروائیں گے، باقی سارا کچھ وہ تو بعد میں جب ہوگا نا انشاءاللہ، جب یہ اس زمین کے ساتھ برابر ہو جائے گا، کر لیں گے لیول اس کا، پھر وہ تب میں آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو دکھاؤں گا. ابھی تو اچھا خاصا وہ کھڈا بن گیا ہے. یہ سانپوں کی لیکن احتیاط ضروری ہے میری جان، اور خاص طور کے جو گاؤں کے لوگ ہیں اس موسم میں تو ان کو بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے. اسی موسم میں جو سانپ نکلتے ہیں پھر ان کو جگہ وہ چاہیے ہوتی ہے، وہ کہیں پہ بھی گھس جاتے ہیں. اور خاص طور کے جو واش روم، اپنے واش روم میں جاتے ہوئے رات کو دھیان رکھنا ٹارچ کے بغیر نہ جائے. لائٹ ہو تو لائٹ آن رکھنی ہے واش روم کی، کوئی نہیں ایک لائٹ سے زیادہ بل نہیں آئے گا. اگر لائٹ نہیں ہے تو بغیر ٹارچ کے اپنے واش روم نہیں جانا، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے اور ہم نے جتنے بھی ایک گھر میں اگر سانپ مارے تو واش روم کے آس پاس یا واش روم کے اندر ماریں. اور پتہ نہیں وہاں پہ یہ کیوں جاتے ہیں، زیادہ تر وہاں پہ کیوں رہتے ہیں، زیادہ میرا خیال ہے ٹھنڈک کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، نمی کی وجہ سے وہاں پہ رہتے ہیں. اور وہ دوسرا رات کو بستر پہ جاتے ہوئے، خاص طور کہ اگر آپ کمرے میں سوتے ہیں، بیڈ میں سوتے ہیں، تو آپ نے اوپر نیچے دیکھنا ہے اور بستر اپنا جھاڑنا ہے. سنت بھی ہے اور احتیاط بھی ضروری ہے، احتیاط بھی ہے، اس میں ہمارے لیے خیر بھی ہے. تو اس موسم میں چیزوں کا خیال رکھیں. اور جس طرح یہ اب میں گھوم رہا ہوں، یہ جڑی بوٹیوں میں، گھاس وغیرہ میں، یہ بھی خطرناک ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات سے ہماری حفاظت فرمائے. باقی یہ میں آپ کو تل کی فصل دکھا دیتا ہوں یہاں پہ جانے سے پہلے، یہ آپ دیکھ لیں. یہ نکلنا شروع ہو گئی ہے. اب اس گٹھلی کے اندر دانے وغیرہ ہوتے ہیں تل کے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انسانوں کے لیے کیا کیا نعمتیں بنائی ہیں، اور انسان کیا کیا نعمتیں کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ہر قسم کے پھل، ہر قسم کی فصل، ہر قسم کی خوراک اللہ تعالیٰ اس زمین سے مہیا کرتا ہے. تو بارشوں سے یہ چیز کا فائدہ ہوا ہے. آپ خود دیکھ لیں کتنی ہریالی ہو گئی ہے، اور فری میں. ورنہ ٹیوب ویل چلاؤ، پانی لگاؤ، پھر اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، بجلی کا بل، لائٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، چلی جائے تو آپ کو پھر پیڈ کرنا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیں کہ بالکل فری میں کھیتوں کو وہ ایسا پانی ملتا ہے نا، سپرے اور کھاد سے بھی زیادہ پاورفل، کہ فصلوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. کتنی ہریالی ہو گئی ہے یہ آپ خود دیکھیں. کچھ ٹائم پہلے جب اچھی خاصی گرمی تھی تو یہاں پہ ایسا لگ رہا ویران سے لگ رہے تھے. اور یہاں پہ میں اپنی ٹیوب ویل کی بات بتا دوں، سامنے ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، لوگوں کی باری نہیں آ رہی تھی. لوگ پورا 24 گھنٹے ٹیوب ویل چلا کے اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہے تھے. باری نہیں آ رہی سب کی، اور کھیتوں کو، فصلوں کو پانی کی ضرورت بھی تھی. لیکن اب یہ ٹیوب ویل تقریباً 2 ہفتے سے بند ہے. جب سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ ٹیوب ویل بند ہے، اور قدرتی فری والا پانی اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے. شکر الحمدللہ. اور یہ گنے کی فصل ہے. یہ آپ دیکھ لیں، ٹائم تو لے لیتی ہے، لیکن فصل شکر الحمدللہ. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنا رزق نہیں روکتے انسانوں کے لیے، بے شمار رزق دیتے. اور دوسری دعا، اگر ایک بندہ رات کو بغیر دوائی کے سوتا ہے اور صبح بغیر تکلیف کے اٹھتا ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی نعمت انسان کے پاس آئی نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ اسلام یعنی ایمان کی دولت کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ آپ کی صحت ہے، وہ تندرستی ہے. اگر آپ صحت مند اور تندرست ہے تو بلے بلے.
ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم گزارنا. تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے. اور دوسری بات یہ اینڈ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور خوبصورت زندگی دی ہے. اس کو خوبصورت بنائیں, کسی کو تکلیف نہ دے, کسی کو درد نہ دے, اور کسی کا برا نہ کرے. ایک اچھی زندگی گزارے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارے لیے, ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے, ہمارے لیے دعا کرے. تو انشاءاللہ اس چیز کا تو میں اہتمام کرتا ہوں اور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ لوگوں نے بھی اس پہ چیز کا اہتمام کرنا کہ ایک خوش اور زبردست قسم کی گلاب کے پھول کی طرح زندگی گزارنی ہے کہ جس سے خوشبو بھی آئے اور دیکھنے بھی خوبصورت لگے. تو یہ آج کے ولاگ کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ. کہ یہاں بھی اس لیے ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہاں سے جاتے ہوئے بیچ میں اچھی خاصی وہ ہے, کیا نام ہے, گھاس وغیرہ ہے, تو ذرا دھیان سے, تو اس لیے یہاں پہ اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھا آپ لوگوں نے.